رحیم السلام علیکم کلاس 5 کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اسٹوڈنٹس، آج ہم کریں گے اردو الف نظم ماں کا خواب، صفحہ نمبر 100۔ آپ کی بک کے پیج نمبر 100 پہ باب نمبر 18 ہے ماں کا خواب، جو ڈاکٹر محمد علامہ اقبال نے لکھی ہے۔ یہ ایک نظم ہے جو بچوں کے لیے لکھی گئی ہے، ٹھیک ہے، اور علامہ محمد اقبال نے لکھی ہے، علامہ اقبال نے لکھی ہے۔ اچھا، تو پہلے اس کے الفاظ معنی دیکھ لیتے ہیں۔ اضطراب، بے چینی، پوشاک، لباس، بے قرار، بے چین، دہشت، خوف، رواں، چلنا، اشکو، آنسو، محال، مشکل، پسر، بیٹا، پرواہ، خیال، زمرد، ایک قیمتی پتھر، جدائی، الگ ہونا، پیچ و تاب، غصہ۔ اسٹوڈینٹس، یہ بچوں کے لیے پوئم لکھی گئی ہے۔ اس پوئم میں بیسکلی ایک ماں جو ہے نا، وہ رات کو اس کا بیٹا مر چکا ہوتا ہے، اور ایک رات کو نا وہ ایک خواب دیکھتی ہے، اور وہ اس خواب کو اس پوئم میں بیان کیا ہے شاعر نے۔ اس جو خواب اس نے دیکھا ہے وہ اس کو اس پوئم میں بیان کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ میں سوئی جو ایک شب تو دیکھا یہ خواب، بھرا اور جس سے میرا اضطراب۔ پہلے شعر میں کہتا ہے کہ پوئٹ کہتا ہے کہ ماں کہہ رہی ہے کہ جب میں ایک رات سوئی تو میں نے خواب دیکھا جس سے میری بے چینی میں اضافہ ہو گیا۔ اب یہاں پہ میرا جو ہے نا، اس میں آپ دیکھیں گے یہ نہیں ہے، تو پوئٹری میں نا میرا ہمیشہ ایسے لکھتے ہیں، وہ یہ کو ہمیشہ حذف کر جاتے ہیں، اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ دیکھا کہ میں جا رہی ہوں کہیں، اندھیرا ہے اور راہ ملتی نہیں۔ کہ وہ بتا رہی کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں کہیں جا رہی ہوں، اندھیرا ہے اور مجھے راستہ نظر نہیں آ رہا، یعنی تاریکی کا عالم ہے اور مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا۔ لرزتا تھا ڈر سے میرا بال بال، قدم کا تھا دہشت سے اٹھنا محال۔ ڈر سے اس کا جو بال جو تھے نا، ہاتھوں کے رونگٹے کھڑے ہوئے تھے۔ میرا بال بال جو ڈر سے لرز رہا تھا، اس کا مطلب تھا کہ اس کے رونگٹے جو تھے وہ کھڑے ہو گئے تھے، اور وہاں پہ اتنی دہشت تھی کہ اس سے آگے جایا نہیں جا رہا تھا، وہ اتنی بے چین تھی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا، وہاں پہ صرف اندھیرا تھا اور ایک بہت خوفناک منظر تھا۔ جو کچھ حوصلہ پا کے آگے بڑھی تو دیکھا قطار ایک لڑکوں کی تھی۔ جو اس نے تھوڑا سا حوصلہ کیا اور وہ آگے بڑھی، آگے گئی، تو اس نے دیکھا کہ ایک لڑکوں کی قطار ہے۔ زمرد سی پوشاک پہنے ہوئے، دیے سب کے ہاتھوں میں جلتے ہوئے۔ انہیں زمرد ایک کلر ہے، اس کلر کی وہ پوشاک پہنی ہوئی تھی، گرین کا یہ کوئی شیڈ ہوتا ہے، اس کی انہوں نے کپڑے پہنے ہوئے تھے، پوشاک کپڑے لباس پہنا ہوا تھا، اور سب کے ہاتھوں میں دیے تھے جو جل رہے تھے۔ وہ چپ چاپ تھے آگے پیچھے رواں، خدا جانے جانا تھا ان کو کہاں۔ وہ خاموشی سے آگے بڑھ رہے تھے، ٹھیک ہے، ایک قطار میں تھے، ایک کے پیچھے ایک، اور آگے بڑھ رہے تھے۔ خدا جانے کو اس عورت کو نہیں پتہ تھا، اس ماں کو نہیں پتہ تھا کہ وہ کہاں جا رہے تھے، تو انہیں دیکھ کے وہ حیران تھی۔ اسی سوچ میں تھی کہ میرا پسر مجھے اس جماعت میں آیا نظر۔ وہ بھی یہ سوچ رہی تھی کہ یہ لڑکے کہاں جا رہے ہیں، اسی سوچ میں تھی کہ اس کو اپنا بیٹا نظر آیا، جو فوت ہو گیا تھا بیٹا، وہ اس کو اس قطار میں، پسر بیٹا اس جماعت میں، اس قطار میں نظر آیا۔ وہ پیچھے تھا اور تیز چلتا نہ تھا، دیا اس کے ہاتھوں میں جلتا نہ تھا۔ وہ پیچھے تھا اور تیز نہیں چل رہا تھا، یعنی اس کی وہ بہت آہستگی سے چل رہا تھا، ان لوگوں سے پیچھے تھا، اور جو دیا تھا اس کے ہاتھوں میں وہ بجھا ہوا تھا۔ کہا میں نے پہچان کر میری جان، مجھے چھوڑ کر آ گئے تم کہاں۔ میں نے اسے پہچانا اور اسے پوچھا، میری جان، بیٹا، میرے بیٹے، تم مجھے چھوڑ کر کہاں آ گئے ہو۔ جدائی میں رہتی ہوں میں بے قرار، پروتی ہوں ہر روز اشکوں کے ہار۔ کہ تمہاری جدائی میں ہمیشہ بے چین رہتی ہوں اور روز روتی ہوں، اور بہت زیادہ روتی ہوں۔ اشکوں کے ہار، اشک آنسو کہتے ہیں، آنسو کے ہار پہ رونا، یعنی بہت زیادہ رو رہی تھی۔ وہ کہتی ہے کہ تم مجھے چھوڑ کے کہاں آ گئے ہو، میں تمہارے بغیر تمہاری جدائی میں بے چین رہتی ہوں اور بہت روتی ہوں۔ نا پرواہ ہماری ذرا تم نے کی، گئے چھوڑ اچھی وفا تم نے کی۔ کہ تمہیں ہماری کوئی پرواہ نہیں، تم ہمیں چھوڑ کے چلے گئے ہو، یہ تم نے اچھی وفا ہمارے سے نبھائی ہے کہ ہم تمہارے لیے بے چین ہیں، بے قرار ہیں، اور تم ہمیں چھوڑ کر آ گئے ہو۔ جو بچے نے دیکھا میرا پیچ و تاب، دیا اس نے منہ پھیر کر یوں جواب۔ جب بچے نے دیکھا میرا غصہ، میرا غم اور میری بے قراری دیکھی، تو اس نے منہ پھیر لیا مجھ سے اور جواب دیا مجھے۔ رلاتی ہے تجھ کو جدائی میری، نہیں اس میں کچھ بھی بھلائی میری۔ ٹھیک ہے، کہ دیکھیں پہلے تو یہ دیکھیں گے نا، یہاں پہ بھی دیکھیں میرا اور میری، جب آپ نیچے دیکھ رہے ہیں اس میں بھی یہ نہیں ہے،
ٹھیک ہے. وہ بچہ کہتا ہے کہ تم میری یاد میں روتی ہو، میرے بغیر روتی ہو، تو اس میں میرا کوئی فائدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یا مجھے اس سے کوئی کچھ حاصل نہیں ہو رہا کہ آپ میرے لیے میرے لیے فائدے والی بات نہیں کہ آپ میرے لیے رو رہی ہو. یہ کہہ کر وہ کچھ دیر تک چپ رہا. دیا پھر دکھا کے یہ کہنے لگا. یہ کہہ کر وہ تھوڑی دیر کے لیے چپ ہو گیا، خاموش ہو گیا، اور پھر دیا اس کو دکھایا اور کہا، سمجھتی ہے تو ہو گیا کیا اسے؟ تیرے آنسوؤں نے بجھایا اسے. کہتے ہیں تو آپ وہ دیا دکھا کے پوچھ رہا ہے کہ تمہیں پتہ اسے کیا ہوا ہے، یہ کیوں بجھا ہوا ہے؟ یہ جو تم بہت زیادہ روتی ہو نا، یہ اس کی وجہ سے بجھ گیا ہے. تو بیسکلی اس نظم کا مقصد تھا کہ جب کوئی شخص مر گیا ہے، ہمارا کوئی قریبی عزیز مر گیا ہے، اور اگر ہم اس کے لیے روتے ہیں پیچھے، تو ہمارے رونے سے اس کی کوئی بھلائی نہیں ہے، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے، اس کو کوئی خوشی نہیں ملتی کہ ہم اس کے لیے رو رہے ہیں. آگے سوال نمبر ہے. پہلا سوال ایک پیج صفحہ نمبر 101 پہ اس کی مشق ہے. پہلا سوال ہے سوالات کے جوابات تحریر کریں. سوال نمبر 1، نظم میں ماں کو راہ کیوں نہیں مل رہی تھی؟ نظم میں ماں کو راہ راستے کو کہتے ہیں. ماں کو راہ اس لیے نہیں مل رہی تھی کیونکہ وہاں ہر طرف اندھیرا تھا، کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا. ماں کو جو راستہ تھا وہ اس لیے نہیں مل رہا تھا کہ وہاں پہ بہت اندھیرا تھا، تاریکی کا عالم تھا، تو اس سے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا. لڑکوں کے ہاتھ میں کیا چیز تھی؟ لڑکوں کے ہاتھ میں دیے تھے. سوال نمبر 3، لڑکے نے ماں کو دیا نہ جلنے کی کیا وجہ بتائی؟ لڑکے نے ماں سے شکوہ کیا کہ اس کے رونے کی وجہ سے لڑکے کا دیا نہیں جلتا. سوال نمبر 4 ہے اشعار کی تشریح کریں. اسٹوڈنٹس، یہ پوئم میں نے آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھا دی ہیں. اگر آپ کو پھر بھی کوئی پرابلم ہو تو آپ اپنے پیرنٹس یا ٹیچر سے ہیلپ لے سکتے ہیں. سوال نمبر 4 کریٹیو ہے، تشریح کرنی ہے، وہ آپ خود کریں گے. اگر آپ کو کوئی پرابلم ہو تو آپ اپنے پیرنٹس سے ہیلپ یا ٹیچر سے ہیلپ لے سکتے ہیں. آپ لوگوں نے اپنے نوٹ بکس پہ نوٹ کرنا ہے. الفاظ معنی جو سبق سے شروع میں نے بتایا اسے نوٹ بکس پہ نوٹ کرنا ہے. میک شیور یور ورک نیٹ کلین اینڈ ٹائڈی. چھٹیاں ہیں لیکن آپ نے اپنا وقت ضائع نہیں کرنا، اپنی پڑھائی کو جاری رکھنا ہے. اللہ حافظ.